چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات کم نہ ہو سکی، توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہونے کے باوجود اٹک جیل میں قید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آتے ہی ایف آئی اے نے سائفر کیس میں گرفتاری ڈال دی۔ اٹک جیل میں آج پیشی، اسپیشل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ہی رکھنے کا حکم دیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم اسپیشل کورٹ کے جج کی چیئرمین پی ٹی آئی کو آج پیش کرنے کی ہدایت۔ ایف آئی اے کی 6 رکنی ٹیم بھی چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں سائفر کیس کی تحقیقات کرے گی۔ ادھر سابق خاتون اول بشرا بی بی کی اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات۔ ایشیا کپ کے پہلے میچ میں نیپال کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان۔ قومی ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے۔ شاداب خان، فخر زمان، امام الحق، سلمان علی آغا 11 رکنی ٹیم میں شامل۔ افتخار احمد، محمد رضوان، نسیم شاہ، محمد نواز بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ شاہین افریدی اور حارث رؤف حتمی 11 رکنی ٹیم کا حصہ ہیں۔ ایشیا کپ کے 4 میچ پاکستان جبکہ فائنل سمیت 9 میچ سری لنکا میں شیڈول ہیں۔ لاہور میں پہلا میچ 3 ستمبر، دوسرا 5 اور تیسرا 6 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل، رہائی کا حکم۔ ٹرائل کورٹ کی 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں سپریم کورٹ کے قائم علی شاہ کیس کا حوالہ بھی پیش۔ عدالت نے فیصلے میں کہا، سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ضمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی صوابدید ہے۔ توشہ خانہ کیس میں دی گئی سزا کم دورانی کی ہے۔ عدالت سمجھتی ہے درخواست گزار سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا حقدار ہے۔ درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے پر ضمانت پر رہا کیا جائے۔ چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ لالڈے کی سزا معطل ہوئی، ختم نہیں ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی پر رد عمل۔ کہا، فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو فیصلے کا پتہ ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ جج لگا تھا۔ گھڑی بیچ کر کھانے والے کے سامنے قانون بے بس ہے۔ چور اور ریاستی دہشت گرد کی سہولت کاری ہوگی تو عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو ہٹانے کا حکم۔ چیف سیکرٹری عام انتخابات کے لیے معاونت بھی نہیں کر پا رہے۔ الیکشن کمیشن کا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو مراسلہ۔ لکھا، چیف سیکرٹری ندیم اسلم چودھری امور غیر جانبداری سے سر انجام نہیں دے رہے، ان کی جگہ کسی مستعد افسر کو تعینات کیا جائے۔ ادھر خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ کے مزید 2 ارکان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نگران صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ پیپلز پارٹی نے 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ دہرا دیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات۔ حلقہ بندیوں، انتخابی تاریخ اور شیڈول پر مشاورت۔ شہری رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئین کے تحت 90 روز میں انتخابات ہونا ہے، اس سے آگے گئے تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ نوید قمر بولے، حلقہ بندیوں کے لیے اتنا وقت درکار نہیں جتنا کہا گیا۔ نیر بخاری نے کہا، آئین میں دی گئی مدت کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے جلد انتخابی تاریخ دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ جنگل کے بعد شہر قائد میں بھی شیر کی حکمرانی۔ شارع فیصل پر شیر نکل آیا، شہریوں کی دوڑیں۔ عائشہ بابانی کالج کے قریب شیر گاڑی سے باہر نکل کر شاہراہ پر ٹہلتا رہا۔ قریبی عمارت کی پارکنگ میں داخل تھک ہار کر ایک گاڑی کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ وائلڈ لائف عملے نے شیر کو قابو کر کے پنجرے میں ڈالا۔ پولیس نے شیر کے مالک اور گاڑی کے ڈرائیور سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ شیر بیمار تھا، علاج کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ شیر کے مالک نے کہا، زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے شیر گھبرا گیا اور قابو نہیں کر سکا۔ شہر قائد کی سڑک پر شیر کی مٹر گشت کی ویڈیوز وائرل۔ شہر قائد میں بے قابو شیر کا شہری پر حملہ، خوش قسمتی سے شہری حملے میں محفوظ رہا۔ شیر کے پکڑے جانے پر شہریوں کا خوشی کا اظہار۔ پولیس اور رینجر نے لوگوں کو منتشر کیا۔ محکمہ وائلڈ لائف حکام کا کہنا ہے، شیر کے مالک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، تحقیقات کی جائیں گی، شہری کے پاس شیر رکھنے کا پرمٹ موجود بھی ہے یا نہیں۔ وائلڈ لائف قوانین کے تحت رہائشی علاقے میں شیر رکھنے کی ممانعت ہے۔ شیر کو ریسکیو ادارے کی گاڑی میں پہلے تھانے صدر لے جایا گیا، پھر محکمہ وائلڈ لائف نے اپنی تحویل میں لے لیا۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں پالتو شیر نکلنے پر شہریوں میں تشویش، غیر ذمہ دار شہریوں کو خونخوار جانور کن شرائط پر رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ شہر میں کتنے ایسے گھر ہیں جہاں لوگوں نے شیر پال رکھے ہیں؟ کیا یہ محکمہ وائلڈ لائف سے رجسٹر ہیں؟ پالتو شیروں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا متعلقہ محکمے ان گھروں میں انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں؟ کیا شیروں کی منتقلی کے دوران SOPs مقرر ہیں؟ PNN نے سوالات اٹھا دیے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کی لگی آگ سرد نہ ہو سکی، مسلسل 5ویں روز بھی شہریوں کا سڑکوں پر احتجاج۔ لاہور میں شہریوں نے لیسکو دفتر کے سامنے بلوں کو جلا ڈالا۔ گجرانوالہ میں تاجروں کا بجلی کا بل جمع نہ کرانے کا اعلان، ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی۔ مظاہرین GT روڈ پر جا پہنچے، ریلی نکال کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ شیخو پورہ میں شہریوں کے گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاج، واپٹا کے خلاف نعرے، فیصل آباد میں جگہ جگہ احتجاج۔ ملتان چوک اور نورپور چوک ٹریفک کے لیے بند، سمندری میں پریشان دیہاتیوں نے بل نظر آتش کر دیے۔ پنجاب میں عوام کا مہنگی بجلی کے خلاف شدید رد عمل، مہنگی بجلی کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ دیا۔ لودرا، بھکر اور بہاولپور میں تاجروں اور شہریوں کی ریلیاں، میاں چنو میں شہری کا انوکھا احتجاج، شکر گڑھ اور فورٹ عباس میں بلوں کو آگ لگا دی گئی۔ گجرات، خانیوال، اکھاڑا، بہاول نگر میں بھی ریلیاں، بل پھاڑ دیے گئے۔ راجن پور میں مظاہرین کا روٹیاں اٹھا کر احتجاج، مقامی تاجروں نے شٹر ڈاؤن احتجاج کی دھمکی بھی دے دی۔ DG خان میں بھی تاجروں کی ریلی، بجلی کے بل جلا دیے۔ خیبر پختونخوا میں ظلم کی انتہا، ایک پنکھے کا بل 1,65,000۔ پشاور سمیت شہر بھاری بلوں پر احتجاج، مظاہرے اور ریلیاں، مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی، بل نظر آتش کر دیے۔ خواجہ سراب بھی احتجاج کا حصہ بن گئے، پیسکو کے خلاف احتجاج کیا۔ پشاور میں تاجروں نے فردوس چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ چارسدہ میں تاجروں کی احتجاجی ریلی، دیراپر، سوابی اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے، شہریوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی دھمکی دے دی۔ صارفین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف میں IMF حائل، نگران حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 400 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے کی تجویز۔ 400 یونٹ تک بجلی بل آئندہ 6 ماہ میں اقساط میں وصول کیے جائیں گے۔ IMF کی رضامندی کے بعد ریلیف کا اعلان کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں واپٹا ملازمین کی مفت بجلی سے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ مہنگی بجلی کے خلاف تاجر برادری بھی میدان میں، کراچی کی تاجر تنظیموں کا 1 ستمبر کو ہڑتال کا اعلان، دکانوں اور کاروباری مراکز کو مکمل طور پر بند رکھا جائے گا۔ فیصل آباد میں مرکزی انجمن تاجران کے اجلاس میں بھی بڑا فیصلہ، 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ گجرانوالہ کے تاجروں کا بھی دسمبر کی ہڑتال میں شرکت کا اعلان۔ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں تاجر کام چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں اب گھر نہیں بیٹھ سکتے، بل کم نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے۔ ادھر فیڈرل چیمبر آف کامرس نے بھی بجلی بلوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ FPCCI کے صدر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں ملک میں پہلے ہی مہنگائی کا طوفان ہے، بجلی بلوں میں اضافہ عوام کی حالت مزید ابتر کر دے گا۔ نگران حکومت کی جلتی پر تیل ڈالنے کی تیاری، بجلی پھر 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا امکان۔ CPPA کی درخواست پر نیپرا میں سماعت آج ہوگی۔ جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ مد میں اضافے کی درخواست کی گئی، صارفین پر 35 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین اور عدلیہ پر حملہ ہے، ایسا بل بنایا گیا جو ہمارے انتظامی اختیارات میں مداخلت کر رہا تھا۔ کیا سپریم کورٹ اپنا کام بند کر دے؟ نیب قوانین میں ترامیم سے کچھ لوگوں کو استثنا مل گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس، وکیل مخدوم علی خان نے پھر فل کورٹ کی تجویز دے دی۔ سپریم کورٹ میں ایک بار پھر گڈ ٹو سی یو کا تذکرہ، امید ہے جسٹس عمر عطا بندیال کا وکیل خواجہ حارث سے مکالمہ، کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ بغاوت کیس سے رہائی میں رکاوٹ، سابق وفاقی وزیر کی بیٹی ایمان مزاری کی بغاوت کیس میں ریلیف نہ مل سکا، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ایمان مزاری سے والدہ شیری مزاری کی ملاقات، بیٹی کو بسکٹ دیے۔ ایمان مزاری کو اڈیالہ جیل کے باہر سے دوسری بار گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔
ادھر اسد سدھو کو سائفر کیس میں عبوری ضمانت مل گئی۔ پی ٹی آئی رہنما کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں پیشی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے 14 ستمبر تک حفاظتی ضمانت منظور کی۔ ترقیاتی منصوبوں میں خرد بدھ اور کس بیکس لینے کا کیس، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی 2 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ احتساب عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ ادھر نیب نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی۔ رپورٹ میں عدالت کو بتایا پرویز الہی تفتیش میں نیب سے تعاون نہیں کر رہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور ان کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس میں بھاری رقوم جمع ہیں۔ پرویز الہی تاحال رقوم کے ذرائع نہیں بتا سکے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا راج، کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی مارکیٹ میں مندی۔ 100 انڈیکس 708 پوائنٹس گر گیا، سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ شدید مندی کی وجہ سے انڈیکس 47,000 کی حد بھی گنوا بیٹھا، مارکیٹ 46,770 پوائنٹس پر بند۔ ادھر ڈالر نئی بلندیوں کی طرف گامزن، روپے کو مزید پستی میں دھکیل دیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے مہنگا 318 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 5 پیسے مہنگا ہو کر 303 روپے 5 پیسے تک پہنچ گیا۔